اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے، ہر جاندار نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر انسان نے، ہر جاندار نے ایک نہ ایک دن مرنا ہی مرنا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے انسان سے ملانے جا رہا ہوں جس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس انسان نے جب اپنی زندگی میں ہوش سنبھالا، یعنی کہ بچپن سے جوانی کی طرف قدم بڑھایا، تو اس نے اپنے کام میں ایسی مہارت حاصل کی کہ اپنے کام کو چند ایک سال میں ہی بخوبی سمجھنے لگ گیا۔ زندگی گزرتی گئی اور میں نے دیکھا کہ گلی کے ہر نکر پر، بازار کے ہر چوک پر، ہر دکان پر، یہاں تک کہ ہر محفل میں اس انسان کے ساتھ دنیاوی مسئلے پر جب بھی کہیں بھی کوئی مسئلہ بنا، کوئی بھی گفتگو کی، تو اس نے اس مسئلے کا حل، اس بات کا حل بڑے احسن طریقے سے، بڑی تفصیل سے، بڑے پیار سے سمجھایا۔ مثلا کسی کہانی پر، کسی موضوع پر، کسی ڈرامے یا فلم پر، کسی شخصیت پر کوئی بحث ہو، کوئی بات ہو، تو اس انسان نے بڑی تفصیل سے، بڑے پیار سے، بڑے احسن طریقے سے اپنا وقت ضائع کر کے اس بات کی ڈیٹیل میں جا کر اس بات کی تفصیل سمجھائی۔ اور اگر کہیں ہم سے کہیں کوئی غلطی بھی ہو تو اس نے بڑی تفصیل سے اس کا حل بتایا، اور سننے والا انسان اس بات پر مجبور ہو جاتا کہ شاید یہ انسان اس کہانی کا، اس ڈرامے یا اس فلم کا رائٹر ہے یا ڈائریکٹر ہے۔ اور اگر کہیں سیاسی لیول پر اس کے ساتھ کوئی بحث ہو، کوئی گفتگو ہو، تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید یہ انسان ہر ملک کے اسمبلی ہال میں ایک اہم مشیر کی حیثیت سے بیٹھتا ہے، اور محلے کے ہر گھر کے ہر مسئلے کا اس کے پاس حل ہے۔ لیکن اگر اسی دوران اس انسان کے ساتھ قرآن پاک کی کسی آیت کا ترجمہ پڑھ کے سنا دیا جائے، حدیث کا کوئی واقعہ سنا دیا جائے کہ یہ جو دنیا میں کام ہو رہا ہے یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو رہا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وضاحت ہے، یہ کام قرآن اور حدیث کے خلاف ہو رہا ہے، یہ سنتے ہی اس انسان کی زبان پر فوراً یہ الفاظ آ جاتے ہیں کہ یار میرے پاس تو دین کا کوئی اتنا علم نہیں ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اس موضوع پر پھر کبھی بات کریں گے، اسلام کے موضوع پر بحث نہیں کرنی چاہیے، جو جہاں لگا ہوا ہے صحیح لگا ہوا ہے، ہمیں اسلام پر بحث نہیں کرنی چاہیے، میرے ساتھ اسلام پر بحث نہ کرو، اس موضوع پر بحث نہ کرو۔ اور میرے بھائی، اگر سب نے اپنی اپنی ہی مرضی کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,25,000 رسول، پیغمبر اور نبی کیوں بھیجے؟ اور اگر سب نے اپنی اپنی مرضی ہی کرنی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دانت مبارک شہید کیوں کروائے؟ دین کی خاطر انہوں نے پتھر کیوں کھائے لوگوں سے؟ یار اگر اپنی زندگی میں اس موضوع پر بات نہیں کرنی تو پھر مرنے کے بعد ہمیں کون اس موضوع پر بات کرنے کی اجازت دے گا؟ اور بھائی، اگر کلاس روم میں بیٹھ کر امتحان کی تیاری نہیں کریں گے، سوالوں کا جواب حل نہیں کریں گے، تو امتحان والے دن ہمیں کون ان سوالوں کی تیاری کرنے کی اجازت دے گا؟ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ میرے پاس اس موضوع پر، اسلام کے موضوع پر بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، جبکہ اے مسلمان، قبر میں اس موضوع پر بات ہونی ہے، محشر میں اس موضوع پر بات ہونی ہے، میزان پر اس موضوع پر بات ہونی ہے، حوض کوثر پر اس موضوع پر بات ہونی ہے، پل صراط پر اس موضوع پر بات ہونی ہے۔ لیکن افسوس، آج کا مسلمان کہتا ہے کہ میرے پاس اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اگر کلاس روم میں بیٹھ کر امتحان کی سوالوں کی تیاری نہیں کرو گے تو
تو امتحان والے دن ایگزامینر خود ہی تمہارے پیپر شیٹ دیکھ کر تمہارا فیصلہ کر دے گا، وہ تم سے سوال نہیں پوچھے گا۔ سیم اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی میں اس موضوع پر، اسلام کے موضوع پر بحث نہیں کریں گے، اپنے مسئلوں کا حل نہیں کریں گے، تو کل روز محشر اللہ تعالی ہم سے سوال نہیں پوچھے گا، ہمیں اپنی غلطی سدھارنے کا ٹائم نہیں دے گا، وہ صرف فیصلہ سنا دے گا کہ ہمیں آگے کون سی کلاس میں بھیجنا ہے، جنت میں بھیجنا ہے یا پھر دوزخ میں بھیجنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ ہے، قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ٹائم نکالو، تاکہ کل کو محشر میں سوالوں کے جواب دینے میں آسانی ہو، اور اللہ تعالی ہم پر رحم کرے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کا ترجمہ پڑھنے کی، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی سے بخشش حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔